علیکم ناظرین، خبر سے آگے اور نیا دور میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج جمعہ ہے اور حسب سابق نجم سیٹھی صاحب میرے اور مرتضیٰ سولنگی صاحب کے ساتھ موجود ہیں۔ نجم سیٹھی صاحب سے آج جو ہے ہم ملکی جو صورتحال ہے اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ آج ان کا اداریہ بھی چھپا ہے دا فرائیڈے ٹائمز میں، جس میں انہوں نے ملک میں جو بڑی سرخیاں ہیں، ہیڈ لائنز جو ہیں، ان کا تجزیہ پیش کیا ہے سب کو۔ اور یقیناً جو اس وقت صورتحال بن رہی ہے، جو سب سے الارمنگ مسئلہ ہے، جہاں پہ کشیدگی دکھائی دے سکتی ہے سڑکوں پہ، وہ تحریک لبیک پاکستان کا دھرنے ہیں اور ان کے مطالبات ہیں جو کہ وہ سمجھتے ہیں کہ حکومت نے 3 معاہدوں کے باوجود پورے نہیں کیے۔ فرانس کے سفیر کی ملک بدری، فرانس سے تعلقات ختم کرنا اور دیگر کئی ایسے معاملات ہیں جس کے اوپر حکومت نے ان کو ایشورنس دی تھی لیکن وہ نہیں ہوئی۔ لیکن سر دست وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سعد رضوی صاحب کو رہا کیا جائے اور پھر وہ آگے کوئی مذاکرات کریں گے۔ پہلی تو یہ ہماری ہوگی بات۔ دوسری، آپ سب کے علم میں ہے جو پچھلے چند بلکہ 2 ہفتوں سے مسئلہ بنا ہوا ہے ایک نوٹیفیکیشن کا، وہ نوٹیفیکیشن آج بھی نہیں آیا۔ بہت سی اس کے اوپر تھیں قیاس آرائیاں کہ آج شاید وہ ایشو ہو جائے گا، اور نوٹیفیکیشن سے مراد نئے ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری کا نوٹیفیکیشن۔ اور یقیناً وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ اب سعودی عربیہ بھی کل جا رہے ہیں۔ اس صورتحال میں جو ہے شیخ رشید صاحب نے کرکٹ میچ دیکھنے بھی جانا ہے، اور یہاں پر ملک میں صورتحال عجیب بن رہی ہے۔ بلکہ آج تو ایسا ہوا ہے کہ 2 جو پولیس والے ہیں وہ بھی، ان کی بڑی ایک ٹریجک خبر آئی ہے ابھی کہ وہ بھی ان کو ہلاک ہوئے ہیں وہ اس پورے سٹینڈ آف کے درمیان۔ اور اس سے آگے ہم یہ بھی بات کریں گے کہ ابھی آئی ایم ایف کے ساتھ جو مذاکرات ہیں وہ بھی کھٹائی میں ہیں۔ ایف اے ٹی ایف میں ہم گرے لسٹ میں ہیں۔ امریکہ بہادر جو ہے وہ کیا چاہتا ہے، کیا پاکستان پہ دباؤ اور بڑھا رہا ہے، اور عزائم کیا ہیں، ان سب موضوعات پر گفتگو ہوگی۔ تو سیٹھی صاحب، سب سے پہلے تو تحریک لبیک پاکستان پہ بات کرتے ہیں جو آج کی سب سے بڑی خبر ہے، اور اس کے اوپر آپ ہمیں تھوڑا سا یہ بتائیے کہ دوبارہ سے ان کی موبلائزیشن سٹارٹ ہوگی۔ ہم نے دیکھا تھا پچھلے سال بڑی مارا ماری ہوئی، بلکہ اس سال کے شروع میں بھی ہوئی، اور یہ کہاں جا رہا ہے معاملہ اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیے رضا، تحریک لبیک کی جو پیدائش ہے وہ تو ہمیں پتہ ہے کس طریقے سے یہ پیدا ہوئی۔ رضوی صاحب جو تھے سینئر، بہت زبردست آریٹر تھے اور بڑی زبردست ان کی کمیونیکیشن سکلز تھیں، اور تاریخ کے اوپر بھی بہت قابو تھا، تو اس لیے وہ بڑے زبردست اسپیکر تھے، بڑی پرسنالٹی، پاورفل پرسنالٹی تھی۔ انہوں نے بنائی جائے لبیک، مگر لبیک کو جو حمایت ملی فرام ایجنسیز اس وقت نون لیگ کے خلاف، اس سے ظاہر ہے کہ ان کا دل بھی بڑا ہوا اور ان کی تعداد بھی بڑھتی گئی، یہاں تک کہ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جب لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ لبیک جو ہے یہ تو بڑی ملیٹنٹ آرگنائزیشن ہے، اس کو بین کیا جائے، تو ہماری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ ہمیں کہا جا رہا تھا کہ ہم بین کریں گے تو مسئلہ بن جائے گا، ہم ان کو مین سٹریم کرتے ہیں، مطلب ہے کہ ان کو ہم ریڈیکل اسلام سے ہٹا کر مین سٹریم میں لے کے آتے ہیں، الیکشنز میں ان کو حصہ دلواتے ہیں۔ اگر پرابلم یہ رہا کہ ایک طرف تو وہ جس قسم کی ملیٹنٹ آرگنائزیشن تھی اور الیکشن کمیشن کے جو قانون تھے ان کو وہ پورا نہیں کر پا رہی تھی، تو الیکشن کمیشن نے ان کو بین کرنا پڑا، اور جب بین کر دیا تو اس کے بعد پھر گورنمنٹ کے اوپر پریشر آیا کہ گورنمنٹ نے بین کیا، مگر الیکشن کمیشن کے اوپر یہ پریشر تھا کہ ہم نے مین سٹریم کرنا ہے تو ان کو الیکشن لڑنے دیں، تو گورنمنٹ نے ایک ہاتھ سے ان کو بین کیا، دوسرے ہاتھ سے ان کو الیکشن کی طرف دھکیلا۔ بین اس لیے کیا کہ آپ ہم چاہیں گے تو وہاں سے بھی روک سکتے ہیں آپ کو، مگر آپ چاہے بہتر یہ ہے کہ آپ یہ راستہ استعمال کریں، پھر یہ بین بھی جب آپ پیسفل ہو جائیں گے تو اتار دیا جائے گا۔ تو یہ ٹیکٹکس تھے، ایک ہاتھ سے بین کرنا، دوسرے ہاتھ سے الیکشن میں اس طرف دھکیلنا کہ آپ ادھر جائیں۔ پھر آپ نے دیکھا کہ الیکشن میں بھی جو بائی الیکشن بھی ہوئے ہیں، اس سے 2018 کی الیکشن میں بھی ٹھیک ٹھاک ووٹ لے گئے، 4 یا 5 نمبر پہ، یہ 5 نمبر پہ آ گئی لبیک، خصوصاً کراچی میں تو ٹھیک ٹھاک، اور پنجاب میں بھی کچھ ایریاز میں۔ تو مطلب ہے کہ وہ مین سٹریمنگ تو ہو گئی، مگر جیسے وہ مین سٹریمنگ ہوتی ہے تو ان کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ بہت سے لوگ جو نون لیگ سے مایوس تھے اور انہوں نے عمران خان کو ووٹ ڈالا تھا، اب عمران خان سے مایوس ہو کے ایک ایسا طبقہ ہے جو کہ اب لبیک کی طرف جا رہا ہے، پیپلز پارٹی کی طرف نہیں جا رہا، لبیک کی طرف جا رہا ہے۔ اس لیے
हर जो कंस्टिट्यूंसीज हैं 80-90 कंस्टिट्यूंसीज में इन्होंने पंजाब के अंदर इन्होंने 5,000 से 9,000, 10,000, 5,000, 10,000 वोट लिए. वेरी वेरी सिग्निफिकेंट. और ये बढ़ेगा. मेरा ये तजिया है कि ये दिन ब दिन इनका सपोर्ट बेस बढ़ेगा. जितनी इस मुल्क की मईशत क्राइसिस में जाती है, जितनी बेरोजगारी होती है, जितनी क्रिमिनलिटी बढ़ती है, और जितनी ये हमारी हाइब्रिड रिजीम कोलैप्स करती है विदाउट गिविंग गुड ऑप्शंस, उतने ही ज्यादा इनका सपोर्ट बेस बढ़ेगा. और ये एक कतरा कतरा करके एक समुद्र बन जाएंगे एक वक्त आएगा, तो अगर अगर इसको सही तरीके से टैकल ना किया गया. तो अब ये तो होगी बैकग्राउंड. टैकल कैसे करें? उन्होंने जो डिमांड अपनी क्रिएट की है वो जाहिर है उनका इंटेग्रल हिस्सा है, उनकी आइडियोलॉजी का हिस्सा है. उसके बगैर वो ग्रो ही नहीं कर सकते. वो यही कि जी जो पेग उन्होंने किया है, जिस पेग के ऊपर लबैक उन्होंने अब फ्रांस के एम्बेसडर के ऊपर हमला किया है कि जी इनको हटाएं यहाँ से बिकॉज ऑफ व्हाट हैपेंड. फ्रांस के अंदर जो फ्रांस प्राइम मिनिस्टर ने जो मौकफ लिया वो कार्टून्स के ऊपर, और तो इसलिए, और उन्होंने विड्रॉ भी नहीं किया, तो इसलिए यहाँ फिर ये बैकलैश आई. और ये बैकलैश आनी थी, उसकी वजह यह है कि लबैक इसके अलावा और कोई इनका डिमांड ही नहीं है. बड़ी फोकस्ड किस्म की रिलीजियस आइडियोलॉजी, वो भी वन पॉइंट एजेंडा. तो अब तो ये तो उन्होंने करना ही है अपने लोगों को इकट्ठा करने के लिए. तो इसलिए मेरा ख्याल है कि जब पहले इन्होंने उनसे वादा किया कि यार आगे आगे 3 महीने के बाद हम निकाल देंगे, तो कुछ मेरा ख्याल है कुछ धमकी दी, कुछ प्यार मोहब्बत किया, तो फिर ये वापस चले गए, फिर ये वापस आए, फिर यही धमकी, फिर यही इसी किस्म की चीजें हुई. अब और जब उन्होंने देखा हुकूमत ने कि ये तो अब साद रिजवी जो है उनके जो लीडर वो बात नहीं मान रहे, थोड़े मिलिटेंट होते जा रहे हैं, और जाहिर है उसको मिलिटेंट होना ही था बिकॉज उसका रैंक एंड फाइल उससे वही तवक्को करती थी जो उनके वालिद से तवक्को करती थी. He was a great orator and a great leader. तो ये प्रेशर था फ्रॉम बिलो ऑन साद रफीक कि भाई तुम भी तो कुछ दिखाओ ना, गट्स, तुम भी तो कुछ करके दिखाओ. तो उसने किया, तो इन्होंने उसको जेल में डाल दिया. मेरा ख्याल है हो सकता है कि कुछ अंडरस्टैंडिंग भी होगी हो कि मैं तो कंट्रोल नहीं कर सकूंगा, मुझे जेल में डालें आप. ऐसे भी हो सकता है, आई डोंट नो. ये भी हो सकता है कि इन्होंने सोचा हो कि इसको तो जेल में डालें फिर, बिकॉज आपको याद होगा जिस तरीके से इनको अरेस्ट किया गया था. मतलब ओपनली, और भी तरीके होते हैं अरेस्ट करने के, बाद बड़े प्रोवोकेटिव तरीके से उनको अरेस्ट किया, वो उतरे, उनको पकड़ के ले गए. तो अब जब ये इनका डिमांड आया कि जी इनको रिलीज किया जाए और एम्बेसडर को आउस्ट किया जाए, तो हाई कोर्ट ने बेल दे दी. जब बेल दे दी तो मैं बड़ा हैरान था कि गवर्नमेंट ने क्यों अपील किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में, कि सुप्रीम कोर्ट जो है वापस भेजे और हाई कोर्ट को कहे ये भी देखे, ये भी देखे, ये भी देखे, और इस बेल को कैंसिल किया जाए. मैं बड़ा हैरान था कि यार अगर तो इनके साथ कोई मुकमुका होना है कि आपकी बंदे को बेल करवा देते हैं, और मगर आप फ्रेंच एम्बेसडर का जो डिमांड है उसको छोड़ दें, ड्रॉप कर दें फॉर द टाइम बीइंग, हम अपने बंदे को, तो वो तो फिर जाहिर है कि जब गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि हम बेल कैंसिल कराते हैं, इसका मतलब है कुछ नया प्रॉब्लम आ गया होगा. या तो वो मान नहीं रहे होंगे कि जी हम वो फ्रेंच एम्बेसडर वाली डिमांड जो है इसको ड्रॉप कर दें या मुलतवी कर दें, या कोई और प्रॉब्लम आया होगा. इन्होंने फिर वापस नेगोशिएटिंग पोजीशन अपनी स्ट्रांग करने के लिए इन्होंने फिर सुप्रीम कोर्ट दरखास्त दी कि जी वापस भेजिए और बेल कैंसिल करें. मैं समझता हूँ अभी भी ये जब नेगोशिएशन टेबल पे आएंगे, क्योंकि अब हो भी ये रहा कि वो आप बाहर आ गए, धरने कर रहे हैं, लॉन्ग मार्चेस कर रहे हैं, बंदे मर गए हैं पुलिस के, और टेयर गैस मैं देख रहा था अभी सीन्स, टेयर गैस लंबी चल रही है, और भी तशद्दुद और वायलेंस हो सकता है. तो इसलिए मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट के पास इस वक्त एक ही कार्ड है, वो यही है कि पहले बेल कैंसिल करवाएं, फिर इनके साथ बैठ के नेगोशिएशन करें और फिर बेल करवा दें, या उतनी देर तक बेल को पेंडिंग रखें ताकि और जब तक इनके साथ कोई बैठ के बात नहीं होती तो फिर साद रफीक के साथ जेल में बात करके उनको हाई कोर्ट को प्यार से समझा दिया जाए कि जी इनको बेल कर दें, या वो पुराना जो केस है उसको रहने दिया जाए. मगर ये बात इस तरीके से कुछ चल रही है जो मुझे नजर आ रहा है. बट दिस इज वेरी डेंजरस. आप देख रहे हैं तस्वीरें, 5-10 हजार बंदे इकट्ठे हुए हैं, और ये हमेशा एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट ये इतने बंदे इकट्ठे कर लेते हैं आराम से, और बड़े मिलिटेंट हैं. आप देखिए इनका जज्बा और इनकी नारे बड़े मिलिटेंट हैं. जाहिर है सेठी साहब, आप तो पंजाब के वजीर आला भी रहे हैं एक जमाने में. पंजाब में सबसे बड़ी बदमाश है पुलिस, और पंजाब पुलिस को काबू करना, उनको करना, बल्कि मैं आपको एक बताता हूँ, आज मुझे किसी ने बताया कि काम पुलिस वाला जो है वो सवाल जवाब कर रहा था मेरे एक
دوست سے, اور وہ کہہ رہا تھا کہ بھئی یہ ہمیں پھر سے قربانی کا بکرا بنایا جائے گا کہ وزیر جو ہیں, وزراء جو ہیں, انٹیریئر منسٹر, وہ تو دبئی جانے کا پلان کر رہے ہیں, اور وزیر اعظم کل سعودی عربیہ جا رہے ہیں, اور جو دیگر حکومت ہے وہ ایبسنٹ ہے, اور ہمیں ان کے سامنے چھوڑ کر آپ نے جو ہے پھر سے ہمیں مروانا ہے. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا پچھلی بار تو بہت پولیس والے شہید ہوئے تھے, اور ہماری پارلیمنٹ نے بجائے پولیس والوں کا ساتھ دینے کے ان کا ساتھ دیا تھا, وہ بھی ہمیں یاد ہے سارا کچھ. تو میں تو یہ تو اضافہ کیا, لیکن میں سیٹھی صاحب آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے خبر کا خطرناک ہے. ٹائمنگ ہمیشہ ایک چیز سوال اٹھاتی ہے, کیا یہ کوئنسیڈنس ہے, یعنی حسن اتفاق ہے کہ ادھر ایک پھڈا چل رہا ہے اسلام آباد اور پنڈی میں, ادھر سڑکوں پہ موبلائزیشن ہو گئی ہے. کچھ لوگوں کا کہنا نہیں یہ تو ایسے ہی ہونا تھا کیونکہ سعد رضوی کو بیل مل گئی, نہیں نکالا, رہا نہیں ہوئے, تو اس لیے یہ چیز ہو گئی ہے. آپ اس کو کیسا دیکھتے ہیں؟ میں ظاہری بات ہے I don't want a conspiracy theory, نہ ہی میں اس کو میں بلیو کرتا ہوں, لیکن something is fishy. بات یہ ہے کہ either there is a conspiracy or there is no conspiracy. If there is a conspiracy, then everything is fishy. And if there is no conspiracy, then you are just smelling fishes where there are no fishes. تو اب بات یہ ہے رضا کہ میرا خیال ہے ابھی تو conspiracy نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ اسلام آباد میں ہو رہا ہے پچھلے 10-12 دن سے, یہ تو میرا خیال ہے اتنی جلدی اگر اس کے بیسس کے اوپر کوئی کنسپیریسی بنائی جائے اسٹیبلشمنٹ کے اندر تو بنتی نہیں ہے اتنی جلدی. اور ان کے بھی جو پلانز ہیں یہ کوئی نئے نہیں ہیں, یہ کافی عرصے سے انہوں نے اناؤنس کیا ہوا تھا, جسٹ فالوئنگ تھرو آن دوز. مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ جو پی ڈی ایم نے بھی لانچ کر دی ہے اپنی پوری تحریک اور جلسے جلوسوں کی, اور انہوں نے بھی کر دی ہے, اس کا ایک ہی نتیجہ ہے کہ پی ڈی ایم والے بھی دیکھ کے کہ یہ ملیٹنسی کے بغیر کام نہیں چلے گا. این ممکن ہے وہ وہاں بھی ملیٹنسی ہو, وہاں بھی ٹیئر گیسنگ ہو, وہاں بھی پھر مسئلے بن جائیں جب وہ سڑکوں پہ نکلے ہوں. کیونکہ ان کا یہ پلان نہیں ہے کہ جی بڑے بڑے جلسے کر کے گھر چلے جانے. ان کا یہی پلان ہے کہ جلسے چھوٹے چھوٹے جلسے کرنے, پھر مارچز کرنی, پھر احتجاج کرنا, پھر شور شرابہ کرنا, پھر یہ جس طریقے سے یہ احتجاج کرے مارچ کرنا. پھر وہ مارچ جب کرتے ہیں تو لوگ ہاتھ سے بھی نکل جاتے ہیں, غصہ بھی ہوتا ہے اس میں. کل کو کوئی نہ کوئی وہاں سے 2 گولی چل جائے جیسے ماڈل ٹاؤن میں ہوا تھا, پتہ ہی نہ چلے گولی کہاں سے آئی, کس نے دی, تو پھر کیا ہوگا؟ پی ڈی ایم کے اوپر ہو جائے, ان کے اوپر ہو جائے, آج ان کے لوگ اور مارے جائیں, کیا ہوگا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو پتا ہے میں کب سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک چنگاری 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 کسی جگہ سے بھی لگ سکتی ہے, کہیں بھی لگ سکتی ہے, کبھی بھی لگ سکتی ہے. اور عوام اتنی تھکی ہوئی ہے, غصے میں ہے, ٹوٹی ہوئی ہے کہ کسی وقت بھی, آج لبائک میں 5,000 10,000 لوگ اکٹھے ہو گئے, پی ڈی ایم میں 5,000 10,000 ہو جائیں گے. چھوٹے چھوٹے شہروں میں اگر مزدور اور کسان اور باقی پروفیشنل کلاسز وہ بھی سوچے کہ اب وقت آ گیا ہے, بیکاز میں نے دیکھی ہے نا یہاں جو تحریک جب بنتی ہے 70s کی بھی دیکھی ہے, کیسے ہی شروع ہوتی ہے بات اور پھر بڑھتی جاتی ہے. 200 300 لوگ نکلنے آج شروع ہو جاتے ہیں ہر محلے میں, ہر گلی میں, اور ہر جگہ پہ چھوٹے چھوٹے دھوئے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں. تو پھر اس کے بعد 10-12 دن اگر ایسے چلے تو پھر ہلچل شروع ہو جاتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی, حکومت کے اندر بھی, پارلیمنٹ کے اندر بھی, اور اینڈ سو آن. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں نے ابھی آج جو لکھا ہے میں نے اداریہ وہ نے یہی کہا ہے کہ ونٹر آف آر ڈسکنٹینٹ, مطلب ہے کہ یہ 3 مہینے اگلے بڑے خطرناک ہیں, اور بہت خوفناک اس لیے ہیں بیکاز اب کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہائیبرڈ سسٹم کے اندر بھی درار بہت سیریسلی آ گئی ہیں, اور اوپر سے عوام بھی اٹھنی شروع ہو گئی ہے مختلف ایریاز میں مختلف ریزنز کے لیے. جی سولنگی صاحب, لگتا ہے آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے, پلیز. جی میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو صورتحال ہے یہ کافی دنوں سے چل رہی تھی. پہلے یہ لوگ بیٹھے اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر ہماری باتیں نہیں مانی تو ہم پھر کوئی اگلا قدم اٹھائیں گے. تو یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جی حکومت کو, ایجنسیز کو پتہ نہیں تھا. ایسی صورتحال میں جب یہ لاوا پک رہا ہے, ملک کے وزیر داخلہ کرکٹ دیکھنے گئے ہوئے ہیں, وزیر اطلاعات بھی ان کے ساتھ گئے ہوئے ہیں, وزیر اعظم کل روانہ ہو رہے ہیں. مجھے نہیں پتا ان کے ساتھ کون کون جا رہا ہے وزیر اعظم کے ساتھ, لیکن یہ کیا ملک آٹو پائلٹ پہ ہے, کوئی انچارج ہے کیا, اور جو کرائسس ہیں وہ کم ہیں؟ یہ کس طرح کی گورننس ہے؟ سولنگی صاحب آپ چھوڑیں, آخری کیبنٹ میٹنگ آپ نے
پرائم منسٹر صاحب نے 2-3 گھنٹے کابینہ کو فحاشی کانٹینٹ کے اوپر لیکچرز دیے ہیں، اور وہ ان کو تو یہ چیزوں کا پڑا ہوا ہے، ان کو تو اکانومی کا یا پروٹیسٹ کا یا اور جو کرائسس چل رہے ہیں ان کی طرف سے توجہ ہی نہیں ہے. وہ تو اور باتیں کر رہے ہیں، کچھ کسی اور دنیا میں ہیں وہ. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں کیا کہوں اب اچھا، مگر امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ نے بات کہی کہ ان کے ساتھ کون کون گیا ہے. آپ نے 2 باتیں کہی، ایک تو آپ نے کہا کہ جی ابھی تک نوٹیفیکیشن نہیں آیا، اور دوسرا آپ نے کہا کہ وہ گئے ہیں، ان کے ساتھ پتہ نہیں کون کون گیا ہے. بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، بیکاز شیخ رشید صاحب نے بھی، فواد چودھری صاحب نے بھی، اور دوسرے حلقوں نے بھی میڈیا کو بریفنگز دی ہوئی ہیں کہ جمعے کے دن تک ہو جائے گی نوٹیفیکیشن، مگر ابھی تک تو نہیں ہوئی. اب پتہ نہیں کس وقت جا کے ہوگی، مگر ابھی تک تو نہیں ہوئی. اور اگر وہ اب سعودی عربیہ کے دورے پہ چلے گئے ہیں تو نوٹیفیکیشن کے اوپر تو پرائم منسٹر کے سائن ہونے ہوتے ہیں، اس کے بغیر تو ہو نہیں سکتی. تو اگر وہ چلے گئے ہیں، نکل گئے ہیں یا نکل رہے ہیں، یا تو اس سے پہلے جانے سے پہلے کر جائیں اور اناؤنس ہو جائے while he's away، یا پھر وہ آ کے کریں گے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ڈیلے جو ہو رہی ہے، اس کے 2-3 ہی وجوہات ہو سکتی ہیں، بڑی زیادہ تو اس کی وجوہات ہو نہیں سکتی. ایک تو یہی کہ جی وہ کہا گیا ہے کہ کوئی ایسا دن چنا جائے گا جو کہ اچھا ہوگا پرائم منسٹر کے لیے، ان کے مقدر کے لیے، اینڈ سو آن. وہ دن جو ہے کوئی اور چنے گا، اس کے طریقے سے اس کی بات ہوگی. میں کیا کہوں یار، آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہوں. اب کیا میرے سے کہلوانا چاہتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ وہ پھر کہیں اور فیصلہ ہوگا، اور وہ پھر بتایا جائے گا کہ جی چاند ستارے جو ہیں وہ کہاں لے جا رہے ہیں آپ کو، اور کہاں آپ نے کرنا ہے. تو یہ تو چلو 1 دن اور 2 دن اور، مگر اس کے ساتھ ہو یہ رہا ہے کہ وہ جو دراڑ ہے نا، جو ڈسٹرسٹ ہے بٹوین اسٹیبلشمنٹ اینڈ عمران خان، بڑھ رہی ہے، اور بڑی بے چینی ہے وہاں. میری ساری سورسز یہی کہہ رہی ہیں کہ ناراضگی بھی ہے، بے چینی بھی ہے. یہ گیم کیا ہے؟ وہ مطلب ایک طرف تو انہیں سمجھ بھی آتی ہے کہ جی وہ قیدی ہیں کسی اور کے، اور وہ جو وہ کہتے ہیں بیٹر ہاف وہی کرتے ہیں، مگر دوسری طرف یہ نہیں سمجھ آتی کہ بھئی اگر ایسی بات ہے تو ہمیں بتا دو، ہم انتظار کر لیتے ہیں. ہمیں کیوں مسلیڈ کیا آپ نے؟ کیوں نہیں آپ صحیح بات ہمیں کہہ سکے؟ اصلی بات تھی پہلے دن ہی کہہ دینی تھی، ہم نہ اناؤنس کرتے، ہم دیکھ لیتے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. مگر آپ نے ہمیں بڑی ایک امبیرسنگ پوزیشن میں ڈال دیا، اور بڑی اس ادارے کے اندر بڑی اب گرمبلنگ شروع ہو گئی ہے کہ واٹس گوئنگ آن. تو اب بات یہ ہے کہ خان صاحب کے ارادے نیک ہیں یا نہیں نیک. نیک ہیں تو پھر تو کوئی ایشو نہیں ہے، سمجھ آ جائے گی، ڈیمیج جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا اور آگے بھی ہوگا. مگر اگر نیک نہیں ہے پھر تو بہت خطرے آگے. پھر اصلی سازش تو یہاں ہو رہی ہے، لبیک کی نہیں ہو رہی. پھر اصلی سازش تو خان صاحب ہی کر رہے ہوں گے، اور وہ کیا سازش کر رہے ہیں وہ پھر آپ اگر چاہیں تو ڈسکس کر لیتے ہیں. مگر کوئی کانکریٹ ایویڈنس نہیں ہے کسی چیز کی، صرف سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے یا انالیٹیکل ایویڈنس ہے، لاجیکل. جی تو سیٹھی صاحب بالکل ہم اس پہ بات کریں گے، کیوں نہیں. ہم آپ کی موجودگی کا فائدہ تو اٹھانا ہے، اور ہم ہائپوتھیٹیکل سینیریوز میں بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے میں ہمارے ویور ہیں کامی خان، ان کا یہ کامنٹ ہے. انہوں نے کہا کہ ابھی وزیر اعظم عمران خان اور گورنمنٹ نے بڑے وسیع پیمانے پہ 12 ربیع الاول منایا، اور یہ رحمت للعالمین اتھارٹی قائم کی. ابھی آپ نے کابینہ کا ذکر کیا. انہوں نے کہا یہ بھی تو ایک ماحول کو جو ہے وہ اس میں کنٹریبیوشن ہوتی ہے کہ آپ انسینٹیو دیتے ہیں ٹی ایل پی جیسے گروپس کو، کیونکہ پھر وہ سب کہتے ہیں جی ہم اصل میں ٹھیکیدار ہیں اس پوری چیز کے. آپ سے آگے 2 ہاتھ آگے نکلیں گے. آپ اس سے اگری کرتے ہیں مذہب کارڈ کو استعمال کرنے کے حوالے سے؟ دیکھیے آپ کو یاد ہوگا کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بھی مذہب کا کارڈ استعمال کیا تھا. مگر کیا بچ گئے؟ نہیں. جو مذہبی لوگ تھے انہوں نے کہا ڈرامہ کر رہا ہے، کہ بلیور شیور ہے کوئی نہیں، یہ سب سیاست ہے، ہم نہیں مانتے. انہوں نے نکال دیا باہر. تو ضیاء الحق کو انہوں نے ان پہ یقین کیا، بیکاز وہ خود بھی بڑے مذہبی شخص تھے، اور پھر انہوں نے مذہب کو اپنے قانونی طور پہ ان کو سہارا لینے کے لیے انہوں نے استعمال کیا، اور بڑے ظلم کے ساتھ استعمال کیا، اور بڑے ناجائز طریقے سے استعمال کیا. مگر ان کی ذات کے اوپر کوئی ایشو نہیں تھا. خان صاحب کس کھاتے میں آ گئے ہیں؟ خان صاحب کا تو سارا ماضی جو ہے وہ nothing to do with religion اور morality. اب بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے، انسان بدلتا ہے، سیکھتا ہے، اور اگر کوئی اچھا ساتھی مل جائے تو وہ سکھا بھی دیتا ہے کہ اچھے صحیح راستے پہ واپس آ جاؤ. تو یہ ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہے. مگر اس وقت مذہب کو اٹھانا جبکہ سارا ملک جو ہے وہ ڈوب رہا ہے، اور آپ کیا لوگوں کو کیا کہہ رہے ہیں کہ بس اب چھوڑ دیں سب کچھ، ہمیں معاف کر دیں، ہم نے کچھ نہیں کیا، مگر اللہ تعالیٰ پہ ہی بھروسہ کریں، مذہبی ہو جائیں، نمازیں پڑھنی شروع کر دیں، دعائیں مانگنی شروع کر دیں. یہ وہی بات ہے، گھبرانا نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا. تو کیا ریاستیں ایسے ٹھیک ہوتی ہیں؟
میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی ایک سینیکل یوز آف ریلیجن ہے. یہ پولیٹیکل بھی نہیں ہے, سینیکل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر پولیٹیکل ہوتی تو کوئی مائلیج مل جاتی. سینیکل اس لیے ہے کیونکہ جیسے صاحب نے جنہوں نے کامنٹ کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ایکچولی لبائک اور باقی لوگ جو ہیں جو مذہبی طبقہ ہے ان کو حمایت ملے گی وہ, اور طالبان کے افغانستان کے آنے کے ساتھ تو ویسے ہی یہاں ایک ڈیمونسٹریشن افیکٹ ہے اس کا, بلو بیک ہے اس کا کہ بھئی اگر وہاں ہو سکتا تو یہاں کیوں نہیں ہو سکتا. اور ڈونٹ فرگیٹ بڑی میسو ریلیجیوسٹی ہے یہاں. آپ نے ہی تو یہ ریلیجیوسٹی ایکسپورٹ کی تھی افغانستان, اور پہلے سوویت یونین کے خلاف اور پھر طالبان کو پراپ اپ کر کے, اور پھر یہ ٹی ٹی پی کو آپ ڈیلیں کر کے تو مطلب ہے کہ اب یہ لبائک کے ساتھ آپ نے ایک لبائک کو استعمال کیا ٹو ہاؤنڈ نون لیگ, اس کو آپ نے وہاں زاہد کو نکلوا دیا ایز لا منسٹر. کیا ایشو تھا, شاکنگ. اس ایشو کے اوپر جا کے پھر آپ نے پیسے ویسے بھی بانٹے. مطلب ہے کہ احسن اقبال پہ حملہ کرایا گیا, احسن اقبال پہ, نواز شریف پہ, تینوں پہ. بالکل. اور میں یہ اس وقت کے جو منسٹر تھے زاہد حامد صاحب, یاد ہے آپ کو, ان کی چھٹی کرا دی. بالکل لا منسٹر تھے, ڈنڈے کے زور سے نکالا ان کو, اور مجبوری تھی نواز شریف سی کو, نہیں تو یہ کھڑے تھے وہاں بیٹھے ہوئے تھے دھرنے دے کے راولپنڈی میں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اور پھر آپ نے دیکھا کہ وہی رضوی صاحب جو کہ پہلے ان کی تعریفیں اسٹیبلشمنٹ کی گیت گاتے تھے, پھر ان کے خلاف ہو گئے وہ, انہوں نے گالیاں دینی شروع کر دی, پھر اللہ کو پیارے ہو گئے پتہ نہیں کیسے, اور پھر مطلب ہے کہ چلیے یہ تو بے خاصی ہوگی. اب آگے بڑھتے ہیں جس موضوع کی طرف آپ کہہ رہے تھے کہ اگر اب ہم بالکل اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں, اور آپ یہ بتائیے ہائپوتھیٹیکل, یعنی کہ صرف تھیوری میں, کیونکہ ہمارے پاس کوئی جیسے آپ نے کہا ہارڈ کور ایویڈنس تو ہے نہیں کہ جو دراڑیں یا فاصلے یا ٹینشن اس وقت جاری ہے راولپنڈی اور اسلام آباد کے درمیان, وہاں پہ آگے جو ہے کیا کیا سینیریوز ہو سکتے ہیں اور وہ کیسے اگلے آنے والے دنوں میں پلے آؤٹ ہوں گے. دیکھیے عمران خان صاحب نے تو جی اور یہ بھی بتائیں کہ مطلب خود عمران خان کی کابینہ اور ان کی جو انتظامیہ ہے اس کے سینئر ترین ممبرز پریس کو مختلف وقتوں میں یہ فیڈ کرتے رہے ہیں کہ بس ابھی ہم نے نکالا, کل نکالا. یہ اس طرح کی جو گیم ہے وہ کیوں کر رہے ہیں؟ آج کے لیے جو ہے وہ کہا گیا تھا کہ یہ نوٹیفیکیشن نکلے گا, آج کا دن بھی آ کر گزر گیا ہے. یہ 6 اکتوبر سے ایک کرائسس جو چل رہا ہے, تو یہ جو برنک مین شپ ہے اس سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں عمران خان؟ یہ عمران خان صاحب نے اپنی کابینہ کو بھی نہیں بتایا, ان کو صرف یہ کہا کہ یہ کریں, اس کو پوسٹ پون کراتے جائیں, وعدے کرتے جائیں, کیری آن, میں آپ خود فیصلہ کروں گا, جب میں کروں گا تو میں کروں گا. تو وہ بےچارے جو ان کو کہا جاتا ہے وہ پھر آگے اب بس یہ آج کل وہ شیخ رشید صاحب نے تو پکا کہہ دیا تھا جمعے کے دن سے پہلے ہو جائے گا, مگر ان کو یہ کہا گیا تھا نا ہو جائے گا, بس ہو جائے گا. نہیں جی کہ کب ہوگا, خان صاحب ہو جائے گا نا اگلے 3-4 دنوں میں. یار ہو جائے گا, اس سے زیادہ آپ میرے سے مت پوچھیں. وہ بےچارے نے جواب تو دینے ہیں, جب وہ جواب نہیں دیتے تو آپ لوگ ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. پھر وہ آپ کو ایسے کر کے کہتے ہیں ڈونٹ, شرارت مت کرو. پھر کہہ دیتے ہیں ہاں بھائی وہ ہو جائے گا. فواد چودھری صاحب بھی آج کل اتنے ان کی شکلیں ہوئی ہوئی ہیں, ان کو خود نہیں پتا کہ یہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, بیکاز ظاہر ہے ان میں سے بہت سے لوگ تو اسٹیبلشمنٹ کے مورے ہیں, ساری رپورٹنگ کر رہے ہیں وہاں اسٹیبلشمنٹ کو, کابینہ کے اندر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. تو ساری پکچر تو پتا ہے کیبنٹ کے اندر. عمران خان کو بھی پتا ہے کہ ساری باتیں یہاں کی وہاں تک پہنچ رہی ہیں, میڈیا تک پہنچے یا نہ پہنچے وہاں تک پہنچ جاتی. اور اس لیے وہ بھی وہی بات اتنی بات ہی کرتے ہیں جو امپریشن دینا چاہتے ہیں وہاں. تو اس لیے ٹو گیٹ بیک ٹو دا کوسچن دیٹ وی ور ٹاکنگ اباؤٹ, عمران خان صاحب کے ارادے جو ہیں وہ انہیں 2-3 باتوں کا پتا ہے جس کا شاید تعلق یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے اس کے ساتھ ہو. پہلی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو پتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے سپورٹ کے بغیر وہ اگلی الیکشن نہیں جیت سکتے, وہ وائپ آؤٹ ہو جائیں گے. ان کو اب اس بات کا احساس ہو گیا کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر کافی مسئلے ہے, اور اسٹیبلشمنٹ شاید ان کو سپورٹ نہیں کرے گی ٹو ون دا نیکسٹ الیکشن, بیکاز بہت بدنام ہو گئی ہے ان کے ساتھ 1 پیج کر کے. تو کوئی اور اگلے سال کے اندر یا 2 سال جو رہ گئے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کوئی آپشنز اپنے جو ہے وہ پکے نہ کر لے. ایک بات شور ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ رگ نہیں کرے گی آپ کے لیے الیکشن اگلی, آپ کے ساتھ بھی ہو, کنسپیریسی نہ بھی کرے آپ کے خلاف,
آپ کے خلاف، آپ کے لیے رگ نہیں کرے گی اور آپ کے لیے بدنامی نہیں لے گی. تو اگر یہ پتا ہے تو پھر یہ بھی پتا ہے تو ہم جا رہے ہیں، پھر آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، اور جب جائیں گے ویل بی وائپڈ آؤٹ. پھر 10 سال ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، بیکاز جو ہماری کارکردگی رہی ہے. اور پتہ چل جائے گا کہ 2018 میں بھی کس قسم کی ریگنگ ہوئی تھی. تو اب اگر یہ بات ہے تو اگر آپ عمران خان ہوں تو آپ کیا سوچیں؟ پہلی بات تو آپ یہ سوچیں کہ یار پھر اگر چھٹی ہونی ہے تو پھر ٹائمنگ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ، اور طریقہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ میں پھر انتظار نہ کروں اگلی الیکشن کی، کیونکہ اگلی الیکشن تک انتظار کیا یہ اکانومی نے تو ٹھیک ہونا نہیں میرے سے. مجھے پتا ہے اپنی قوت کا، یہ مذہب شذب کتنا میں ایکسپلوئٹ کر لوں گا، اور ہر روز کوئی نہ کوئی نیا پرابلم آ رہا ہے. یہ میرے اب بس کی بات نہیں ہے. اب طریقہ یہ ہے کہ کشتی ڈوب رہی ہے تو کیسے میں کشتی کو یا تو خود ڈبا کے اور تیر کے نکلوں، یا میں کہوں کسی نے ڈبا دی ہے کشتی اور میں ایک شہید بن جاؤں، زندہ شہید جسے کہتے ہیں، سیاسی شہید. تو اگر ایسی سچویشن ہو تو ظاہر ہے یو ول سے کہ یار بیٹر وہ آپشن جو میں اپنے ہاتھ میں رکھوں، یا کہ وہ اس کے بنا اس کے برعکس وہ آپشن کو اور استعمال کرے. پھر انیشیٹو ان کے پاس ہوگا، انیشیٹو تو میرے پاس ہونا چاہیے اپنے مقدر کا. تو اگر میں نے اپنے ہاتھ میں انیشیٹو رکھنا ہے تو یا تو میں خود ڈیزالو کروں پارلیمنٹ اور کہوں جی میرے سے نہیں چلتی، سازشیں شروع ہو گئی ہیں میرے خلاف، مجھے چلنے نہیں دے رہے، میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، اور الزام پہ الزام لگا کے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی اور اپوزیشن کے اوپر بھی اور بیرونی ملکوں کے اوپر بھی اپنے آپ کو ایک سیمی ہیرو بنا کے کہ میں عوامی ہوں، پاکستان کی عوام کو میں بچاتے بچاتے میں مر گیا. یہ سب لوگوں نے میرے خلاف سازش کی، ایسے ایسے ایسے، بیکاز جھوٹ تو بولتے ہیں، وہ لمبے جھوٹ بولتے ہیں اور ان کو عادت ہے ہر قسم کی نیا جھوٹ گھڑنے کی. وہ کر لیں گے آپ دیکھتے ہیں نا، ہر روز لگے ہوئے ہوتے ہیں، ہر روز وہ ان کا یہی ہے کہ جی کیپ ایڈریسنگ. اور ٹی وی والوں کی مجبوری ہے کہ دکھاؤ یار، وہ بھی دن آئے گا جب دکھائیں گے بھی نہیں ہے ان کی باتیں، بٹ وہ ابھی نہیں آیا. تو اب بات یہ ہے کہ اپنے ہاتھ میں انیشیٹو رکھنا ہے تو دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ جی میں یار پہلے تو کوشش کر لوں نا کہ میں کسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ میں اپنا بندہ لے آؤں تاکہ وہ میری ہیلپ کر کے اگلی الیکشن جتا دے. تو اس کا مطلب ہے جو اگلی جو لوگ ہیں وہاں، یہ تو اب میرے بندے نہیں رہے، تو یہ تو باغی ہو گئے ہیں، تو ان کی پھر چھٹی کرائی جائے. اچھا اگر میں چھٹی کراتا ہوں تو یار یہ نہ ہو کہ وہ میرا ہی گلے پڑ جائے. چھٹی کراتے کراتے وہ پھر میں کوشش کروں کہ جہانگیر کرامت فارمولا استعمال ہو جائے اور پتہ لگے جو پرویز مشرف فارمولا میرے اوپر استعمال ہو گیا ہے، تو پھر تو بڑی گڑبڑ ہو جائے گی. پھر تو وہ مجھے تو وہی بھگتنا پڑے گا جو نواز شریف صاحب کو 10 سال بھگتنا پڑا. تو وہ تو بڑا مشکل ہے میرے لیے. میں تو مطلب ہے میں 70 سال کا ہو گیا ہوں، 80 سال کے لیے میں جیل کاٹوں گا اور میرے اوپر ہر قسم کے الزام لگیں گے اور کنوکشن ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا. تو میں تو گیا، تو وہ بڑا خطرناک ہے. مگر دین آئی ایم اے رسک ٹیکر. میرا نہیں خیال اتنی ہمت ہے ان کے اندر کہ یہ مجھے نکال دیں گے. نکالیں گے تو کیا کریں گے، کیسے نکالیں گے؟ اچھا دو ہی طریقے نکالنے کے. ایک تو یہ ہے کہ آ جائیں اور آگے کہیں جی ہم نے ٹیک اوور کر لیا، تو پھر بھگتنا پڑے گا. مگر وہ ایسے کریں گے تو وہ میں تو گیا نا. دوسرا یہ ہے کہ میرے خلاف آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں اگر میں کوئی تبدیلی نہیں کرتا، رد و بدل نہیں کرتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ہائی کمانڈ کو، تو پھر آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں یہ شروع ہو جائے گا میرے خلاف. اب تو ISI بھی ان کے ہاتھ میں چلی جائے گی اور آج نہیں کل چلی جائے گی، اور MI تو ان کے پاس پہلے سے ہی ہے. اور جب یہ ہوگا تو وہ سگنل تو سب جگہ پہ چلا ہی جائے گا نا کہ اب وی آر ان چارج. اور پھر یہ سازشیں شروع ہو جائیں گی، پھر یہ لانگ مارچز جو ہیں یہ خطرناک ہو جائیں گے. پھر جب سویلین گورنمنٹ رینجز مانگیں گی تو رینجز نہیں ملیں گے. پولیس جو ہے اس کے اندر بھی پولیس کو فون آنے شروع ہو جائیں گے کہ راستے سے ہٹ جاؤ، آنے دو لوگوں کو. آپ کو یاد ہے نا کہ 2014 میں جب پشاور سے کھٹک صاحب ایک پورا جلسہ لے کے آ رہے تھے اسلام آباد دھرنے دینے کے لیے، لانگ مارچ کے لیے، راحیل شریف صاحب کے آخری دن تھے. تو مجھے یاد ہے کہ میرے ایک پولیس کے افسر تھے دوست، وہ فیض آباد چوک میں وہ کھڑے تھے اور وہ روک رہے تھے یہ جو دھرنے، یہ لوگ آ رہے تھے جن کو، اور اسٹیئر گیسنگ ہو رہی تھی. بڑی زبردست پولیس کا رسپانس تھا اس کو روکنے کے لیے. تو میں نے ان کو فون کر کے پوچھا، انہوں نے کہا یار کیا بتایا میں، یہ بھی فون آ رہے ہیں کہ جانے دیں ان کو انہیں جانے دیں آگے، جانے دیں آگے. مگر وی آر اوبیئنگ آور سیویلین آرڈرز اینڈ وی آر سیئنگ کہ نہیں، بٹ وہ پریشر ہے ہمارے پہ. تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. تو اب عمران خان صاحب کو فیصلہ کرنا ہے کہ لڑ کے مرنا ہے یا ہتھیار گرا کے ہینڈز اپ ہو کے گھر جانا ہے. اور
یا یہ ہے کہ بہت بڑی رسک لے لیں اور جہانگیر کرامت فارمولا کی طرف جائیں. اگر جہانگیر کرامت فارمولا کی طرف جاتے ہیں اور فیل ہو جاتے ہیں then it's curtains for him, he's finished. مطلب finished in more ways than one. اور اگر وہ ہو جاتا ہے, جہانگیر کرامت فارمولا بھی ہو جاتا ہے, تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں, اس وقت جو صورتحال ہے وہ سارے متفق ہیں. آپ ایک کو ہٹا کے دوسرے کو لگا دیں, وہ بھی یہی کہیں گے کہ جی اب ہم نہ آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتے. تو وہ فائدہ نہیں ہوگا خان صاحب کا, انفیکٹ پرووکیشن ہو جائے گی ایک. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی ہوتا ہے, خان صاحب جو بھی روٹ لیتے ہیں وہ ظاہر ہے ان کے ذہن کے مطابق وہ لیں گے, بٹ اب یہ ڈاؤن ہل ہی ہے. اور یہ جو سولنگی صاحب نے جو بات کی ہے کہ جی وہ ابھی تک نوٹیفیکیشن نہیں آیا, اب نوٹیفیکیشن وہ اگر تو انہوں نے ڈی جی آئی ایس آئی نوین انجم کا کرنا ہوتا تو کیا رکاوٹ تھی. مطلب اب اتنی بھی وہ اسپرچولیزم ہے کہ وہ جی فیصلہ کرنا ہے کس دن ہوگا یا کس دن نہیں ہوگا, اور آپ نے انٹرویو بھی کر لیا اب تو ان کو, اب وہ تو پنڈی سے آ کے آپ کو مل بھی گئے ہیں, اور پھر آپ وہ چلے گئے ہیں کراچی واپس. تو واٹس گوئنگ آن, اور سب سے امپورٹنٹ واٹس گوئنگ آن مطلب ہے کہ ہم نے سنا تھا کہ جنرل فیض جو ہیں وہ 25 تاریخ کو کور میں جا رہے ہیں, پشاور میں 11 کور میں, اور اس سے پہلے آئی ایس آئی چیف آ رہا ہے وہاں. چلو نہ بھی آئے, وہ کچھ دن بعد ہی آ سکتے ہیں, مگر یہ تو جائیں گے 15 تاریخ تک. مگر اگر وہ نوٹیفیکیشن نہیں آتا نئے بندے کا, تو پھر یہ فیصلہ کون کرے گا کہ یہ جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں. بیکاز ابھی کل جنرل فیض جو تھے وہ شاہ محمود قریشی کے ساتھ افغانستان گئے ہوئے تھے, ڈی جی آئی ایس آئی, وہاں مذاکرات ہو رہے تھے. تو یار اگر انہوں نے ڈی جی آئی ایس آئی نہیں رہنا تو پھر جو نیا بندے نے آنا ہے وہ جاتا, تاکہ آگے کنٹینیو چلتی بات. اب یہ کیا بات ہوئی, اگر کل یا پرسوں جنرل فیض نے نہیں رہنا تو آج ان کو ادھر لے جانے کا کیا فائدہ تھا. تو یہ مجھے بات جو ہے نا, obviously آپ کو اور ہمیں کچھ دال میں تو کالا نظر آتا ہے, کیونکہ لاجک جو ہے نا وہ سیاسی لاجک جو ہے اس کو ڈیفائی کیا جا رہا ہے. اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہے نہ کہیں. جی گڑبڑ تو بالکل ہے سیٹھی صاحب. میں ایک ہمارے ویور ہیں شعیب صاحب, وہ کہہ رہے ہیں کہ سیٹھی صاحب اتنی تجزیہ کر رہے ہیں, وہ ان سے یہ تو پوچھیں کہ عمران خان اتنا سوچتے بھی ہیں کہ نہیں. کہا کہ سیٹھی صاحب کہہ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمارے خیال میں خان صاحب کوئی سوچتے ووچتے زیادہ نہیں. میرا بھی ایک سوال ہے, ایڈ کریں آپ. میرا سوال یہ ہے کہ میری ایک صاحب سے آج بات ہو رہی تھی, ان کا یہ خیال تھا کہ عمران خان یہ مسلسل بیانات اپنے لوگوں سے دلوا کے کہ آج کر رہا ہوں کل کر رہا ہوں اور نہیں کر رہا, یہ در حقیقت جو ہے یہ جن سے آج کل ان کی متبھیڑ ہے ان پر ان کو ایک طرح سے دباؤ ڈال کر ان کو پریشان کر کے وہ چاہتے ہیں کہ وہ کوئی غلطی کریں اور وہ کریز سے باہر نکل کر کھیلیں تاکہ ان کے پاس کوئی جواز ہو کرامت فارمولے کا. اس کے اندر کوئی منطق ہو سکتی ہے؟ یار اگر تو وہ سوچتے نہیں ہے تو کوئی منطق نہیں ہے, اگر وہ سوچتے ہیں عمران خان صاحب تو منطق ہے. اور بار بار ضروری نہیں ہے کہ عمران خان ہی سوچے, اور بھی لوگ ہیں سوچنے والے وہاں. آپ بھول جاتے ہیں, آپ کا خیال ہے وہ ایک ہی شخص ہے, پیچھے بھی ہیں اور ساتھ پہ بھی ہیں. بالکل بالکل ایسی بات ہے, ساتھ میں بھی ہیں اور ہاں اکیلے تو نہیں یہ بات چیت ہو رہی. تو سیٹھی صاحب اگر میں آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں, آپ نے وہ پہلے بھی ہم نے اس پہ بات کی, آپ نے اداریے میں بھی لکھا ہے جہانگیر کرامت آپشن, مشرف آپشن. اچھا بات یہ ہے کہ جہانگیر کرامت آپشن تو سکسیسفل تو ہو گیا تھا تھوڑے شارٹ ٹرم میں, لانگ ٹرم میں پھر نواز شریف کو بھگتنا پڑا اس کا. مشرف آپشن تو اسی وقت واز کلڈ اینڈ رسپانس ہو گئی. اب آپ یہ بتائیے کہ ان حالات میں جو آج کے حالات ہیں اور جو ابھی جو مسئلہ ہے وہ اس میں یہ کوئی نہ کوئی عمران خان صاحب کی کیلکولیشن میں کوئی ایسا فیکٹر ہے کہ جو ان کو یہ اس طرح کا ایک رسک لینے پر مجبور کر رہا ہے. دیکھیے نا یہ ساری باتیں میں نے بھی سنی ہیں, ہم بھی سن رہے ہیں کہ وہ دن اچھا ہے, علم نجوم اور پھونکنا اور یہ اور وہ ساری باتیں آپ کو پتا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ہارڈ کور ریئل پولیٹک فیصلے ہوتے ہیں پاور کے, سیلف انٹرسٹ کے, اس کے اوپر یہ ایک بہت زیادہ میڈیا میں اس کا ذکر ہو رہا ہے. اصل میں تو خان صاحب اپنی پولیٹیکل سروائیول, اپنے پولیٹیکل کیپٹل کو بڑھانے کے چکر میں ہیں اس وقت, ٹھیک ہے. ان کو پتا کہ پرفارمنس کے اوپر تو
کچھ ہونا نہیں ہے, تو چلیں یہ گیمبل یا یہ رسک لیا جائے تو پھر شاید ان کا کوئی آگے پولیٹیکل فیوچر ہو, جو آپ نے شروع میں بھی تھوڑا ذکر کیا. لیکن ان کے پاس ان کی کیا ایسا فیکٹر ہے کہ جو ان کو پش کر رہا ہے اس کے اوپر, ادر دین سپورٹ ان کے ساتھ یا ان کے پیچھے جو ہیں, یا کوئی نہ کوئی تو دیکھیے کچھ اس وقت چل رہا ہوگا نا ان کے بھی ذہن میں. ایک رضا اتنی تھیریز آج آ گئی ہیں, بس اب بس کرو یار, اب مجھے کیا پتا کون سی تھیری اس کے دماغ میں چل رہی ہے. گیو می اے بریک یار, آئی مین یو نو, پھر آپ کہیں گے جی کنسپیریسی تھیریز کی طرف آپ چلے گئے. وی کانٹ ٹیک اینڈ چوز اے کنسپیریسی تھیری. وی کانٹ سے کہ ان کو کون ایڈوائز کر رہا ہے کون نہیں کر رہا, اور کیا ایڈوائس مل رہی ہے, کیا ہے ان کے ذہن کے اندر. اٹ کین بی کمپلیٹلی illogical. اٹ کین بی, آپ کو جب یہ وقت آئے گا دیکھا جائے گا تو آپ ہم اس پہ تبصرہ کریں گے یار کمال ہو گیا, انہوں نے یہ راستہ اختیار کیا جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے, یا ہمارا خیال تھا اگر یہ کریں گے تو ایسے ہو جائے گا, مگر ایکچولی یا ویسے ہی ہو گیا یا ویسے نہیں ہوا. مطلب ہے یہ تو پھر اب بہت سے یہاں پرمیٹیشن کمبینیشن ہے. سیٹھی صاحب اس کی ایک وجہ ہے, یہ جو منطق اور سازشی نظریے اور یہ ہوگا تو یوں ہوگا, جس ملک میں جو فیصلہ سازی ہے اس میں شفافیت نہ ہو, جس ملک میں پریس آزاد نہ ہو, جس ملک میں صحافیوں کے خلاف کابینہ کے وزراء, پرائم منسٹر گندی زبان استعمال کرتے ہوں, ٹرول کیمپینز چلاتے ہوں, تو آپ کے اور میرے پاس کون سے آلات ہیں, کون سے ٹولز ہیں سمجھنے کے لیے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے؟ یا ٹولز تو آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں, اور کون سے ٹولز چاہیے آپ کو؟ مطلب what tools are you asking for? نظر نہیں آ رہا وہ کیا کر رہے ہیں اور کیا وہ کرنے جا رہے ہیں. بالکل, تو وہ تو کوئی خاص ٹولز کی ضرورت نہیں ہے. you need to see what's happening. بٹ گل کیا کہہ رہا ہے, اور یہ اب آسما کے اوپر جو اٹیک آ رہی ہے, آج ایک خاتون بھی لگی ہوئی تھی, ان کو کھڑا کر کے لگے ہوئے تھے پرانے ان کے مضمون کے اوپر. تو یہ تو دیکھیے پہلے دن سے ان کا یہ موقف رہا ہے کہ میڈیا کو کنٹرول کرنا ہے. جب ہم روتے پیتے تھے تو پھر کہتے نہیں مینیج کرنا ہے. مینیج اور کنٹرول میں تھوڑا سا فرق ہے. مینیج میں لگتا ہے ایسے ہے کہ مل جل کے کچھ چلیں گے, ذرا کنٹرول تو کنٹرول ہی ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے جس قسم کے قانون وہ بنانے جا رہے ہیں, ان کے لانگ ٹرم پلانس ہیں, اور فاشزم کے اور ڈیموکریسی کو ختم کرنے کے. ان کو پتا ہے جوڈیشری اور میڈیا ویری کریٹیکل. جوڈیشری کے اوپر وہ جس قسم کے وہ بلیک میلنگ ٹیکٹکس استعمال ہو رہے ہیں, نیب کے اوپر جو ہو رہے ہیں, اب میڈیا کے اوپر بھی وہی ہو رہے ہیں. یہ چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں جس قسم کی الیکشن کمیشن پہ. تو یہ تو they will try every trick in the book to sabotage democracy and this march towards democracy. پرابلم یہ ہے کہ ان کا فائدہ نہیں ہوگا, فائدہ اسلامک ملیٹنٹس کا ہوگا, بیکاز یہ بھی ڈسکریڈٹ ہو جائیں گے. پہلے بھی جو سیاستدان ڈسکریڈٹ ہوئے ہیں, پھر پیچھے کچھ نہیں رہ جائے گا. پیچھے پھر انقلابی سوچ رہ جائے گی اور انارکی سوچ رہ جائے گی, جو کہ ٹی ایل پی کی صورت میں آلریڈی شروع. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اگر ادھر یہ ملک وہ اس راستے پہ چل پڑتا ہے, انارکی اور ریڈیکل سوچ, تو میں جس کو آپ کی اسٹیبلشمنٹ کنٹرول نہیں کر پائے گی, شاید کچھ اور بھی نہ ہو جائے, تو پھر فورن انٹرونشن ہو جائے گی. جی اوہو. سو سیٹھی صاحب اس کی طرف وہ فورن انٹرونشن والا آخری ہمارا موضوع ہے. میں اب دو ہی موضوع رہ گئے ہیں. ایک تو کوئکلی ابھی ہم نے ساری بات کر لی, عمران خان صاحب کیا سوچ رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, کیا چل رہی ہے. دوسری جانب بھی دیکھیے کہ بلوچستان میں تحریک عدم اعتماد پیش ہو رہی ہے وزیر اعلیٰ کے خلاف. 25 کو منڈے کو غالباً اس کے اوپر ووٹنگ رائے شماری ہوگی. ادھر یہ ہے کہ بہت سے لوگ اب یہ کہہ رہے ہیں, ہمارے بہت سے ویور سوال بھی پوچھ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پنجاب میں بھی ایسا ہونے والا ہے, سیٹھی صاحب سے پوچھیں. اور کیا دوسری سائڈ سے بھی تو کچھ اسٹرائک ہونے کا امکان ہے نا. میں اس دیکھیے یہ جو بلوچستان میں ہو رہا ہے اس کے پیچھے کوئی سازش نہیں ہے. یہ حکومت کی ایک چیف منسٹر کو ہٹا کے اپنے اسی حکومت کی پارٹی نے دوسرا چیف منسٹر الیکٹ کریں گے, اور اس میں اپوزیشن کا رول صرف اتنا ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ اور لوگ یہ حکومت جو ہے اور بدنام ہو, لڑائی جھگڑے ان میں زیادہ ہوں. اپوزیشن کو کچھ نہیں ملنا اس میں سے, نہ ہی وہ ان کے پیچھے ہیں, ان دا سینس کہ انہوں نے اس کو نہیں شروع کیا. ہاں, تو اس لیے یہاں کوئی اس قسم کی نہیں ہے ایشو. مگر ایک چیز تو ہو رہی ہے وہاں, ایک نو کانفیڈنس ووٹ کی وہ جو ہے نا برف ٹوٹ گئی ہے, اب پگھل گئی ہے. تو اب اصلی بات یہ ہے کہ جب چودھری حضرات پنجاب میں یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لانچ کریں گے تو پھر آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے. جب تک چودھری حضرات کسی ووٹ آف کانفیڈنس کا حصہ نہیں بنیں گے اس وقت تک آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ سازش ہے یا کوئی اشارہ ہے. جب آپ سمجھیے گا کہ
اس کے بعد اگلا قدم اسلام آباد ہے. جی تو دیکھیں نا, اب بلوچستان میں جو نئی گورنمنٹ جو بھی بنے گی وہ اپوزیشن پر ڈیپینڈنٹ ہوگی, کیونکہ وہاں پہ 24 اپوزیشن ممبرز جو ہیں وہ ان 33 میں شامل ہیں جنہوں نے تحریک اعتماد پیش کی ہے. حامد میر نے بھی یہی بات کہی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ بلوچستان کے بعد اگلی باری پنجاب کی ہے. اب آئی ڈونٹ نو یہ کیا مطلب, یہ ان کی انالیسس بھی ہو سکتا ہے, انفارمیشن بھی ہو سکتی ہے, تو اس کے اوپر کوئکلی آپ مجھے اپنا دے دیں کامنٹ, اور پھر ہم آخری اپنا جو موضوع ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں. دیکھیے یہ بات 2 سال سے چل رہی ہے, 2 سال سے یہ بات چل رہی ہے کہ بازار نہیں چلے گا. اسٹیبلشمنٹ 2 سال سے کہہ رہی ہے خان صاحب کو کہ یار اچھا سا کوئی چیف منسٹر دو. اور اب یہ وہ جو کرپشن کی سٹوریز ہیں جس کا تعلق گوز بیک آل دا وے بیک ٹو یو نو ویئر, تو اب تو ظاہر ہے بڑی بدنامی ہے, اور ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ سب بلیم ان کے اوپر ہی آ رہا ہے. 70% اسٹیبلشمنٹ کے جو رینک اینڈ فائل ہے وہ پنجاب سے ہی آتی. تو وہاں وہ جب گھر جاتے ہیں تو وہ سننا پڑتا ہے وہاں کہ تسی کی کرتے پہ ہو, تو گانا پہنی پہ اینڈ سو آن. تو وہ ظاہر ہے اٹ افیکٹس مورال, اٹ افیکٹس موٹیویشن. اور جو فیلڈ رپورٹس ہیں اس میں سب لکھا جاتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے. لوگ چھٹیوں پہ گھر جاتے ہیں, آتے ہیں چھٹی لے کے, وہاں سن کے آتے ہیں, وہاں گالیاں پڑ رہی ہیں. سو تو اب بات یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ انیویٹیبل ہے یہ, جیسے حامد میر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب نیکسٹ پنجاب. مگر البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر راستہ وہ اختیار کرنا ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس یہ عمران خان صاحب کو ہٹانا ہے, تو پھر ٹھیک ہے, پھر پنجاب پہ بڑا ضروری ہے. پنجاب جس دن پنجاب جائے گا 15 دن کے بعد اسلام آباد کی چھٹی ہو جائے گی, رخ پتہ سب کو پتہ چل جائے گا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. تو پنجاب کا جانا بڑا امپورٹنٹ ہے. مگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ڈائریکٹ ہی اٹیک ہو جائے اسلام آباد میں وداؤٹ پنجاب, اور ڈائریکٹ اٹیک ہو جائے. جب ڈائریکٹ اٹیک ہوگی تو وہ بھی کامیاب ہو سکتی ہے. یہ بھی ڈیل ہو سکتی ہے کہ پنجاب کے اندر بزدار کی مطلب سملٹینیسلی ہو جائے, یہاں بھی ہو جائے وہاں بھی ہو جائے. یہ ضروری نہیں کہ پہلے یہ پھر بعد میں. تو یہ سارے آپشنز ہیں جو کہ جب ایکچوئل سچویشن ہوگی تو دین ویل سی واٹس ہیپننگ. بالکل بالکل. آخری پوائنٹ ہم آ جاتے ہیں اور پھر ہم اپنا پروگرام اینڈ کرتے ہیں, اور وہ ہے آئی ایم ایف کا پروگرام سٹالڈ ہے. ایف اے ٹی ایف نے وہیں پہ رکھا ہے, جوں کا توں ہے. امریکہ کا پریشر آبویسلی کوئی اس میں کوئی بہت بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ جب تک امریکہ کا گرین سگنل نہیں ہوگا یہ دونوں چیزوں کے اوپر کوئی موومنٹ نہیں ہوگی. سیٹی صاحب کیا چاہتے ہیں امریکنز؟ آپ نے کچھ لکھا بھی آج اپنے ایڈیٹوریل میں, ایئر کوریڈور کی بات کی آپ نے افغانستان کے حوالے سے, تھوڑا وہ وضاحت کریں اور یہ بتائیے کہ کیا ہماری اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ کیا اس کے اوپر. اور اس پہ بھی ذرا کامنٹ کر دیجئے کہ آج ڈالر جو ہے وہ خبر یہ تھی کہ 178 پر گیا ہے, اور لوگوں نے وہ ذخیرہ اندوزی کرنا شروع کی ہے, امپورٹرز نے, بزنس مین نے. اور ایک طرف یہ صورتحال ہے کہ تیزی کے ساتھ ڈپریسیشن ہو رہی ہے, روپے کی قدر گر رہی ہے, اور آپ کے جو گورنر ہیں اسٹیٹ بینک کے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس سے تو جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کا فائدہ ہو رہا ہے. تو یہ کیا ہے, اس کو کیسے ایکسپلین کریں؟ اوورسیز پاکستانی کا فائدہ اس لیے ہو رہا ہے کہ پہلے اگر وہ $100 بھیجتے تھے پاکستان تو ان کو 150 روپے ملتے تھے, اب 170 روپے یہاں مل رہے ہیں. تو ظاہر ہے فائدہ تو ان کا ہو رہا ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. مگر جتنے ڈالرز آ رہے ہیں وہ تو ڈالر کی تو تعداد اتنی ہے نا جتنی پہلے تھی. ڈالر تو نہیں بڑھ گئے, ان کا فائدہ زیادہ ہو گیا کیونکہ روپے بڑھ جائیں گے ان کے جو ان کو فیملیز کو یہاں ملتے تھے. تو اس سے کیا ہوگا؟ اب ظاہر ہے یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ایک سو کالڈ نیوٹرل آدمی جو کہ گورنر صاحب ہیں, جو کہ پارٹی پالیٹکس میں ہمارا خیال تھا حصہ نہیں لیتے, پتہ نہیں انہوں نے یہ بات کیوں کہی. کیونکہ یہ اگر آپ کوئی تھوڑی سی کنسپیریسی اس میں ڈالیں یا پریشر دیکھیں آپ, تو پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں یار اگر الیکشن ہونی ہے اور اوورسیز پاکستانی کا ووٹ پی ٹی آئی کو ملنا ہے تو یہ تو بڑی زبردست بات ہے. ان کے ذہنوں میں جب جائے گی لو جی ساڑھے وہاں سے گورنر صاحب نے مسئلے ساڑھے حل کرتے تھے, پہلے ایسی $25 بلین بھیجتے تھے اور ہمیں اتنے پیسے ملتے تھے روپے میں, اب ہم 25 بلین ملیں گے تو اتنے زیادہ مل جائیں گے, اینڈ سو آن. سو مطلب ہے یہ اٹ کوڈ بی انفارچونیٹلی, میں سمجھتا ہوں کہ یہ انفارچونیٹ بیان ہے ان کی طرف سے, اس کی مس ریڈنگ بھی ہو سکتی ہے. یقینی طور پہ وہ تو یہ چاہیں گے کہ اور اسٹیٹ بینک کے ریزروز بڑھیں, جتنے زیادہ پیسے ملتے ہیں لوگوں کو اور وہاں سے باہر یہاں سے ڈالر زیادہ آئے, اور ان کو جو اسپیشل اکاؤنٹ انہوں نے جو بنایا ہے اس کے اندر اور پیسے آئے, ریزروز بڑھے. بیکاز یہ جو بڑھ رہا ہے نا ڈالر, اس کو گرانا بھی ہے کسی نہ کسی سٹیج پہ. یہ ایسے تو بالکل وہ امپورٹ رجیم جو ہے وہ تو بالکل کھا جائے گی آپ کو. یو ہیو ٹو برنگ دا ڈالر ڈاؤن اینڈ روپی اپ.
تو وہ تو اسی صورت میں ہوگا جب اسٹیٹ بینک اپنے ڈالر بیچے گا اور مارکیٹ میں فلڈ کرے گا اور قیمت ڈالر کی گرائے گا. ابھی تو ایسا ارادہ نہیں ہے, مگر تو اس قسم کی ایشوز چل رہے ہیں. آپ نے بات کی کہ IMF امریکہ, دیکھیے میں نے جو اشارہ کیا اپنے ادارے میں نے یہ کہا کہ مجھے سمجھ آتی ہے جب چائنا کہتا ہے کہ افغانستان کے اندر جو یوگر ٹیررسٹ گھس بیٹھی ہیں ان کو کرش کیا جائے. مجھے سمجھ آتی ہے کہ جب رشیا کہتا ہے کہ جو تاجکستان سے اور ازبیکستان سے اور جو ملیٹنٹس ہیں وہاں سے جو آئے ہوئے ہیں جنہوں نے افغانستان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں سے آپریشنز کیری آؤٹ کرنا چاہتے ہیں اکراس سینٹرل ایشیا انٹو رشیا, جیسے پہلے بھی ہوا, اور بھی انٹرنیشنل فورسز بھی روس کے خلاف آ کے وہاں بیٹھ سکتی ہیں افغانستان میں. تو رشیا از کنسرنڈ, ایران کین بی کنسرنڈ کہ یہاں کوئی ایسا اس افغانستان کے اندر اگر اتنی انسٹیبلٹی ہو تو یہاں کوئی ایسے گروپس نہ پیدا ہو جائیں جو ایران کو انڈرمائن کریں. آفٹر آل ہزاراز کے خلاف تو ایک مہم ہے, تو کل شیعہ کے خلاف اور بھی مہم بن سکتی ہے, ایران کے خلاف بن سکتی ہے. تو یہ تو, اور پاکستان کو تو ظاہر ہے انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہمارے وہاں TTP بیٹھا ہوا ہے اور وہ تو ہمارے ساتھ وہ تو, اور بلوچ انسرجنٹس بیٹھے ہوئے وہاں, تو ہمیں تو ظاہر ہے انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ ہمارا پرابلم ہے, وی آر کنسرن کہ افغانستان کے اندر کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں. بٹ امریکہ بادشاہ تو چھوڑ کے چلا گیا, امریکہ بادشاہ تو ان کے پیسے لے کے بیٹھا ہوا ہے. امریکہ بادشاہ کا اب کیا انٹرسٹ رہا افغانستان میں؟ دیکھیے جب اسامہ بن لادن تھے نا افغانستان میں اور طالبان نے ان کو پناہ دی ہوئی تھی, تو اسامہ بن لادن گلوبل فگر تھے, ان کے آؤٹ ریچ جو تھی, آئیڈیالوجی جو تھی القاعدہ کی, وہ گلوبل تھی. انہوں نے افغانستان سے بیٹھ کے انہوں نے ٹیررسٹ اٹیکس لانچ کیے, لوگوں کو آرگنائز کیا, پورا ایک آؤٹ فٹ تھی, پورا نیٹ ورک تھا جس کے اندر بہت سے انٹرنیشنل ملیٹنٹس بھی تھے جو کہ آئے ہوئے تھے. کوئی ادھر 18 ملکوں سے لوگ آئے ہوئے تھے جو القاعدہ کا حصہ بنے تھے. آج وہ سچویشن نہیں ہے, کوئی اسامہ بن لادن یا ایمن ظواہری نہیں ہے وہاں افغانستان میں القاعدہ کو اس طریقے سے آرگنائز کرنے کے لیے فار اے گلوبل اٹیک. اور ان کی اٹیک جو تھی القاعدہ کی واز ناٹ آن رشیا, ناٹ آن چائنا, ناٹ آن ایران, دیئر اٹیک واز آن امریکہ اینڈ دی ویسٹ. تو وہ تو سچویشن ہے نہیں وہاں. اب تو وہ جو ISI ہے خوراسان, وہ تو یہ سارے علاقے کی بات کرتی ہے, وہ امریکہ کی طرف تو نہیں وہ وہاں بنانا چاہ رہے خلافت. وہ تو یہ سارے جو مسلم علاقے ہیں یہاں سینٹرل ایشیا اسپیشلی اینڈ افغانستان اینڈ پاکستان, یہاں وہ گڑبڑ کرنا چاہ رہے ہیں. انہوں نے لوگوں کو پناہ دی ہوئی ہے. تو یہ تو کنسرن امریکہ کی کیا کنسرن ہو سکتی ہے اس کے ساتھ, مجھے سمجھ نہیں آ رہی. تو پھر جو بندہ سوچتا ہے تو پھر یہ میں سوچتا ہوں کہ یار China is America's enemy number 1 right now, Russia is enemy number 2, Iran is also enemy number 1, اور پاکستان کے ساتھ تو ویسے ہی وہ ناراض ہیں اور don't consider you to be a friend. تو اس ایریا میں تو پاکستان امریکہ کے اینٹی امریکن فورسز یہاں اس ریجن میں ہیں, طالبان بھی اینٹی امریکن. تو پھر یہ کوریڈور جو مانگ رہا ہے امریکہ, لائنز آف کمیونیکیشن مانگ رہا ہے انٹو افغانستان, لائنز آف فزیکل لینڈنگ in Afghanistan, over Pakistan, highways over Pakistan, airspace, یہ کیوں مانگ رہا ہے یہ؟ What is the importance of this? کہ ایسے تو نہیں ہے کہ وہ افغانستان میں اسٹیبلٹی نہیں چاہتے, وہ چاہتے ہیں کہ افغانستان کے اندر ایسے گروپس جو ہیں جو اس ریجن میں انتشار پہ پھیلانا چاہتے ہیں اور ٹیررزم کرنا چاہتے ہیں, ان کو ڈائریکٹلی اینڈ انڈائریکٹلی ہیلپ کی جائے ٹو انڈرمائن رشیا, ٹو انڈرمائن چائنا, ٹو انڈرمائن ایران. اور اگر پاکستان بھی رگڑا جاتا ہے تو سو واٹ, ایسے تو نہیں ہے. So that's all, I can't go beyond this. ابھی امریکہ نے اپنا ہاتھ نہیں دکھایا, مگر میں سن رہا تھا ایک بڑی انٹرسٹنگ رشین اوریجن کی ایک ایکسپرٹ, کل میں ایک ویبینار میں تھا, رینڈ کارپوریشن نے آرگنائز کیا ہوا تھا, وہاں ہم ڈسکس کر رہے تھے افغانستان, اور اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات انہوں نے کی, بڑی مطلب بڑے اپنے آپ کو بچا کے انہوں نے یہ بات کہی کہ دیکھیں ہاں ہمارے لیے تو سب سے بڑا ایشو رشیا کے لیے ٹیررزم ہے افغانستان, کمنگ فرام افغانستان اینڈ انٹو سینٹرل ایشیا, اٹس فار اس دی مین کنسرن. میں نے وہاں کہا جی ہمارا کسی کا یہاں ان ساری ملکوں کا ہیومن رائٹس اور یہ اسلام شام کا مسئلہ ہی نہیں ہے, مسئلہ ہے ٹیررزم کا. رشیا اینڈ چائنا ڈونٹ وری اباؤٹ ہیومن رائٹس اینڈ رائٹس آف ویمن, وہ ان کے لیے ایشوز نہیں ہیں. نو آف ایران, ان سب کے لیے ایشو ہے ٹیررزم اینڈ ڈیسٹیبلائزیشن. وہ تو امریکہ ہی کر سکتا ہے, اور کون کر سکتا ہے. تو اب بات یہ ہے کہ وہ خاتون نے بڑی انٹرسٹنگ ایک بات کہی,
اور میں ریپیٹ کرتا ہوں, نام شام میں نہیں لوں گا ان کا بیکاز آئی ڈونٹ ہیو پرمیشن, بیکاز obviously وہ جو بات ہوئی اس سے ویبینار پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. بٹ بات یہ انہوں نے یہ کہا یہ ممکن ہے کہ آج نہیں کل, کل نہیں پرسوں ترسوں, اگر یہ ٹیررزم یہاں سے شروع ہو گئی اگینسٹ رشیا اینڈ سینٹرل ایشین ریپبلکس, تو ممکن ہے کہ کوئی مرسنریز آ جائیں افغانستان میں اور وہ ان ٹیررسٹ کو ٹیکل کرے وہاں. Can you imagine? That's very significant. Yes, yes. Mercenaries, اگر رشیا mercenaries ایکسپورٹ کر سکتا ہے into Afghanistan to undermine the terrorists who are trying to undermine Russia, تو اور لوگ بھی mercenaries. Yes, yes. تو مطلب ہے I think Afghanistan is going to become very unstable. I think this civil war جو اب ہوگی between the radicals and Taliban, یہ کمزور ہو جائیں گے, ان کے اوپر اٹیک آئے گی, یہ اس کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے. اوپر سے ویسٹ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو پیسے روک کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہیومینیٹیرین کرائسس کو بھی ہیلپ نہیں کر رہے. از اٹ پاسبل کہ یہاں انتشار جو ہے یا کیوس اور انارکی افغانستان جو بڑھے گی وہ ریجن کو ڈیسٹیبلائز کر دے گی, امریکہ کو کیا ہوگا اس سے؟ یا بالکل. So I think this is worth thinking about. بالکل. میں اس میں آخری پوائنٹ آپ سے میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے بھی پچھلے ہفتے دیکھا تھا ہمارے 2 فارمر ایمبیسڈرز ریاض کھوکر صاحب اور عبدالباسط صاحب, وہ ایک کانورسیشن کر رہے تھے. ان کا تو خیر بڑا کلیئر تھا ویو کہ وہ کہتے ہیں کہ امریکہ چاہتا ہی نہیں کہ اسٹیبلٹی ہو. وہ آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں کنونشنل ایک ویو ہے, لیکن یہ بات ضرور اس وقت میرے خیال سے جو ہے یہ اہم سوچنے کی بات ہے کہ امریکہ کی کیا پلانز ہے. میرے خیال سے اس کے اوپر بھی پاکستان میں کوئی یونیفائڈ کلیئر پالیسی شاید اس وقت تک نہیں ہے. رضا, سپر پاورز جو ہوتے ہیں ان کے لیے اسٹیبلٹی انسٹیبلٹی از آل پارٹ آف اسٹریٹجک ڈاکٹرن. بالکل. اسٹرکچرل ریئلزم جسے کہتے ہیں, ریال پالیٹک جو کہتے ہیں, اٹس سینیکل, اٹس ہارڈ, اینڈ ہیومن رائٹس از اونلی اے ڈائمینشن آف پروپیگنڈا. ریئل ایشوز آر ڈفرنٹ. بالکل. تو سیٹھی صاحب یہ بہت سارے ہمارے ویورز کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے پوچھئے نجم صاحب سے کہ انہوں نے ڈاکٹر شاہد مسعود کی اپالوجی ایکسیپٹ کی ہے کہ نہیں. ڈاکٹر صاحب نے اب آج بھی میرا خیال ہے یا کل ایک اور پروگرام کیا تھا جس میں انہوں نے پھر اور وضاحت کی کہ جی ہاں میں 35 پنچز کے بارے میں بات کر رہا تھا. میں نے کہا تھا آپ نے ذکر نہیں کیا تو معافی کس کی مانگ رہے ہیں آپ؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا جی وہ 35 پنچر والی بات ہے نا, آپ کو پتہ ہی ہے کہ کتنا اس نے نقصان دیا ملک کو بھی اور مجھے بھی, انسان. تو پھر انہوں نے ذکر کر دیا 35 پنچز کا. یہ لمبی بات کر کے ادھر ادھر کہانیاں بتانی شروع کر دی. وہ ایکچولی کچھ اور بھی باتیں ہیں وہاں, چھوڑے اب اس بات کو. اگر انہوں نے تسلیم کر لیا تو یس آئی تھنک اپالوجی ایکسیپٹڈ, کیس کلوزڈ. چلے جی, گریٹ گریٹ. یہ تو ہمارے ویورز چاہ رہے تھے کہ آپ سے پوچھیں. بہرحال تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس سیٹھی صاحب اینڈ سولنگی صاحب, شکریہ ساتھ دینے کا. انشاءاللہ ناظرین, یہ تو بریکنگ نیوز ہے جاتے جاتے سیٹھی صاحب. ہاں یہ خبر لگا دیتے ہیں ہم نیا دور کے اوپر کہ نجم سیٹھی نے معذرت قبول کر لی. کیس از کلوزڈ. چلیے ٹھیک ہے جی, اوکے جی. Another happy ending. But I hope it's a lesson for other people. جی لیسن بہت ضروری ہے سیٹھی صاحب, کیونکہ یہ تو ادھر ایک دیکھیے یہ صرف آپ کا تو خیر یہ کیس بہت ہی مطلب ہائی لائٹ ہو گیا, اس کی بنیاد کے اوپر پوری کی پوری دھرنے ہو گئے, طریقے چل گئیں, الٹ پلٹ تختے الٹ گئے. لیکن آپ اور بھی دیکھیں جو جھوٹ پھیلائے جاتے ہیں. اب آسما کے اوپر دیکھیے, آپ نے ذکر کیا اٹیک کا, اس کے اوپر جھوٹ کی بہتان لگائے جا رہے ہیں. اس سے شہباز شریف کو کہا گیا کہ اس نے 10 ارب روپے کہ پتہ نہیں 1 ارب روپے آفر کیے عمران خان کو. اسحاق ڈار کے اوپر جو ARY نے ٹرانسمیشنز کی, مطلب طرح طرح کی. یہاں پہ ہمارے یہاں ریحام خان نے بھی زلفی بخاری کے اوپر کیا, اور وہ پھر الٹیمیٹلی یہ ہوا کہ برٹش کورٹ نے ان کو بھی زلفی بخاری کو کلین چٹ دے دی, وغیرہ وغیرہ. تو میرے خیال سے ایک کلچر ہونا چاہیے. ہاں جی چلیے, تھینک یو سو مچ. خدا. Thank you. I gotta go. Okay.